بہت طاقت، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے۔ جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، تو کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو، 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 آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی صحیح ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں سے رگ رگ میں چلی گئی ہے۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب ہو یا حاکم ہو، یا رقیب ہو یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر چکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور ہو یا فتاح ہو، یا شکور ہو یا فتاح ہو، یا شکور ہو یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے
दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़े फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गई, सब जिल्लतें झड़ गई, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गई, सारी परेशानियां झड़ गई। आपने हाथों को झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल। मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? और आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में रोजा रखने वाले के कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है। और जो रजब में चाहे एक रोजा भी रख ले, अल्लाह उस नहर का पानी उसे पिलाएगा। ये गुस्से को ठंडा करने वाली चीजें बता रहा हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो रजब में एक रोजा रखे और उसने अपनी तमाम उम्र रोजे रखे, चाहे तमाम उम्र रोजे रखे और शब बेदारी करे, अल्लाह की इबादत गुजारी, अगर उसने रजब में एक रोजा रख लिया, आसमान से नदा की जाती है, ए अल्लाह के वली, उम्मत उज़्मा की खुशखबरी सुन, मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा, जन्नत का शरबत पिलाया जाएगा। शराब मरेगा, कब्र में शराब हासिल होगा और उससे शराब निकलेगा, कब्र की प्यास सख्ती से बच जाएगा, मौत की प्यास और सख्ती से बच जाएगा। और ये फरमाया ये करामत सिर्फ आका की उम्मत को मिली है। हजरत सोबान फरमाते हैं एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सोबान ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सोबान अगर ये लोग रजब का एक रोजा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अजाब ना होता। और एक रात से मुराद सिर्फ रात नहीं है, सारी रात ये भी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं सारी रात, शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है, रात का कुछ हिस्सा। अभी आज जैसे शब जुमा में है, रजब में आज इबादत कर रहे हैं, आपको खुशकिस्मती मुबारक हो, इबादत कर रहे हैं। अभी मगरिब पढ़ी, अभी हम जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, यही तो इबादत है। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब न होता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोजा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र न होगा? फरमाया हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोजा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखा और शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील होंगे, यहाँ तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम अपना सर सज्जे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़िरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोजे और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीजें अल्लाह के जिम्मे हैं, माफी, बाकी उम्र की इस्मत और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं और आते इसलिए हैं
ہے ہمیں کچھ دے جائے، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، میں جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اس دن معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، وقت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ ہے شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن جو اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں، یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی ہے اسے آگ لگا کے، کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو نا کاٹ کے ایک چیز آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئے، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت دیوبند پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا۔ ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں
अब तक भी गाता था, लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली और जब से तस्बीह खाने की, अब तो मेरी जुबान है और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफात आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, यह हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दो बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने लाई तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। मैंने उसको कहा, जब फरमान सुनाया तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है, मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज तो उस पे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है ये रहमत का दरवाजा खुला है और रहमत जा, वो बंदा हर वक्त मेरा नाम लेता है, उसके घर पे बरस, उसकी नस्लों पे बरस। मौला क्या बरसों? रिस्क बरस, सेहत बरस, इज्जत बरस, शान शौकत बरस, वुसअत बरस, खैर बरस, हिफाजतों का निजाम बरस। और अजाब का दरवाजा जब खुलता है और जो बंदा हर वक्त जिक्र, दुआएं, तस्बीहात, आमाल, तस्बीहां नहीं करता तो उसके ऊपर अजाब, मुसीबतें बरसती हैं। एक चीज और बता दूं, ये भी बहुत जरूरी है, अल्लाह से वो वक्त न मांगे जब हमारी जुबान इतना जिक्र करे और हमारी आंखें इतनी रोए, अल्लाह कहे नहीं अब तेरी रोती आंखों में मुझे तरस नहीं आएगा, अब तेरी ये चलती जुबान पे मेरा तरस नहीं आएगा। वो वक्त अल्लाह से ना मांगे। कौन सा वक्त? सबसे ज्यादा जिक्र, तस्बीहां, तहज्जुद, सबसे ज्यादा वजीफे, कुरान तिलावतें, जेलों में सबसे ज्यादा, या अस्पतालों में या कचहरियों में। क्यों? वहां बेबसी होती है, वहां बेबसी होती है। तो मेरे आका ने फरमाया मुसीबतों और तकलीफों, बलाओं और मुसीबतों की मौजें आई हैं तो उनका अगर मुकाबला करना है तो ऐसी दुआओं से जिनके अंदर जारी हो। क्यों? एक बात और सुन ले, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मांगना दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। वो तेरी जो भी जुबान है, हिंदी है, सिंधी है, वो दुनिया की कोई भी जुबान है, उस जुबान को रब जाने, रब के फरिश्ते जाने और अल्लाह उस पे मोहरें लगाता है। फिर दुआओं के साथ जारी को जोड़े, दुआओं के साथ जारी को जोड़े। एक दरवेश थे, लोगों को अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खुली तो सुना के दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं। आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़े, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तो इसको क्यों तंग करता है? ना मैं इसको तंग करूंगा। ऐसे काम जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है। इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में ना बड़ा शैतान आदमी, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है, तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा, ये सुन रहा है, इसने क्या किया? दिल ही दिल में शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की दो आयतें बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है, ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली, दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में इसने पढ़ ली। अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी, ड्यूटी लग गई है सुबह तक किसी हिफाजत करे। तो ये कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया? बेबस था। दो जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें?
اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اما، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں۔ اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، وہ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تمہارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، إِلَّا بِمَا مِنْ عِلْمِ إِلَّا، بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئے، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا۔
نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا صحت مند تندرست مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، لیکن میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں آیا؟ نگور سکندر نہ رہی قبر دارا، نگور سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نہ میوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے نہ گل ہیں نہ گونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے اس کی کرسی ہے۔ کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ اب اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس